یہ ایک اتنا بڑا مقام تھا حضرت عثمان غنی کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے اس طرح رشتہ نبھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہو گئے، اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں اور یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں وفات پاتیں تو میں ایک ایک کر کے ساری بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کرتا چلا جاتا۔ اتنا اعتماد، اس قدر حضور خوش، اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے راضی رہے۔ اور حضرت رقیہ کا نکاح ہوا نبوت کے اعلان کے دوسرے سال، اور وہ 13 سال حضرت عثمان غنی کی زوجہ رہیں۔ 13 سال حضرت عثمان غنی کی زوجہ رہیں، زوجہ محترمہ، اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہو چکی تھی کہ 2 ہجری میں جب ادھر جنگ بدر ہوئی اور ادھر حضرت عثمان غنی کے گھر میں حضور کی پاک بیٹی حضرت کلثوم، حضرت رقیہ وہ بیمار تھیں، تو حضور حضرت عثمان غنی کو جنگ بدر میں نہیں لے کر گئے تھے ساتھ، اور فرمایا تھا کہ عثمان تم مدینے میں ہی رہو گے، اپنے گھر رہو گے اور اپنی زوجہ کی عیادت کرو گے اور تیمارداری اور بیمار پرسی اور ان کا حال احوال دیکھو گے۔ جب حضور علیہ السلام جنگ بدر فتح کر کے واپس لوٹ رہے تھے ادھر سے، تو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں موجود حضور کی بیٹی حضرت رقیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت زید جو تھے وہ بشارت خوشخبری لے کر آئے مدینے میں پہلے کہ جنگ بدر فتح ہو چکی ہے، لیکن جب وہ مدینے میں پہنچے تو حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ اسی سال 2 ہجری میں یا 3 ہجری میں حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پھر حضرت عثمان غنی سے کیا، اور جامع ترمذی میں روایت ہے، الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکلے، دروازے پر آپ کھڑے تھے کہ حضرت عثمان غنی آ گئے، اور حضور نے فرمایا کہ اے عثمان، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے محبوب، آپ اپنی بیٹی کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ پھر حضرت کلثوم جو تھیں وہ تقریباً 6 سال حضرت عثمان غنی کے نکاح میں زندہ رہیں، اور پھر ان کا 9 ہجری میں ماہ شعبان میں وصال ہو گیا۔ یعنی 2 ہجری میں اگر نکاح ہوا ہو تو 9 ہجری تک بن جاتے ہیں 7 سال تقریباً، اور اگر 3 ہجری میں نکاح ہوا ہو تو 9 ہجری تک 6 سال بن جاتے ہیں۔ 6 سال حضرت کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہیں۔ جو پہلی بیٹی تھی حضور علیہ السلام کی حضرت رقیہ، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت عبداللہ، وہ تقریباً 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت رقیہ سے حضرت عثمان غنی کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور حضرت کلثوم سے بھی حضرت عثمان غنی کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں نبی پاک کی حیات مبارک میں ہی وفات پا چکی تھیں۔ 3 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی وفات پا چکی تھیں۔ یعنی حضرت رقیہ کا وصال ہوا 2 ہجری کو، ہجرت کو 2 سال ہوئے تھے، اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا 9 ہجری کو، اور تیسری بیٹی حضور کی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو سب سے بڑی بیٹی تھی نبی پاک علیہ السلام کی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آقا حضور کی جو بیٹی تھی، ان کا وصال ہوا 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں، اور وہ حضرت عمر بن عاص کے نکاح میں تھیں، انہی سے نکاح ہوا تھا، اور انہی سے نکاح میں ان کا وصال ہوا۔ عمر بن عاص بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا جنازہ بھی پڑھایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کے شوہر کے ساتھ مل کر حضرت زینب کو قبر میں بھی اتارا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شوہر اپنی فوت شدہ بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے یا منہ دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ کئی بار میں نے بتایا کہ بالکل شوہر اپنی بیوی، جو اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، اس کا منہ بھی دیکھ سکتا ہے، اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے،
اور اس حدیث کے مطابق آپ دیکھیں، غور کریں کہ اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو قبر میں بھی خود اتار سکتا ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کے داماد کی مثال ہے، اور سنہ 8 ہجری میں ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے 3 بیٹیوں کا وصال حضور کی زندگی مبارکہ میں ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی یعنی سیدۃ النساء اہل الجنہ مخدومہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ حیات رہیں نبی پاک علیہ السلام کے بعد 6 ماہ تک، اور 6 ماہ کے بعد آپ بھی پردہ فرما گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ کتنی بیٹیاں تھیں؟ اور ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں کتنی بیٹیوں کا وصال ہو چکا تھا؟ 3 کا۔ اور حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال نبی پاک کے وصال کے بعد ہوا ہے، 6 ماہ۔ یہ تفصیل ضمناً عرض کر دی ہے تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور ان میں سے کسی بیٹی کا انکار کرنا اس معنی میں کہ وہ حضور کی بیٹی نہیں ہے، یہ دیکھیں کتنی بڑی جسارت ہے۔ آپ غور کریں اس بات پہ کہ کتنی بڑی جرت ہے کہ جو حضور کی بیٹی ہے اس کو کوئی امتی کہے کہ وہ حضور کی بیٹی نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے عقائد و نظریات کا بخوبی علم ہونا چاہیے، اور ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو اپنے بچوں کو بتانی بھی چاہیے، اپنے بچوں کو بتانی بھی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین اسی لیے کہا جاتا ہے۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔